نواب آف کالا باغ امیر محمد خان جو زندگی بھر لوگوں کے لیے فرعون اور بغیر وردی کے ڈکٹیٹر بنے رہے، ان کے آباء و اجداد نے کس طرح انگریزوں کی چاکری کی اور 1857 کی جنگ آزادی میں مجاہدین کے خون سے ہاتھ رنگے۔ جنرل ایوب خان نے قوم کو زرعی اصلاحات کے نام پر بے وقوف بناتے ہوئے نواب آف کالا باغ اور ان کے بیٹوں کو کس طرح 18,000 ایکڑ سرکاری زمین پٹے پر دے دی۔ نواب آف کالا باغ نے اپنے مہمان خصوصی شاہ ایران کے اعزاز میں سجائی گئی محفل میں اداکارہ نیلو کو زبردستی رقص کرنے پر مجبور کیا تو اس نے خودکشی کرنے کی کوشش کی۔ اس پر حبیب جالب نے کون سی مشہور زمانہ نظم لکھی اور نواب آف کالا باغ امیر محمد خان کس طرح اپنے بیٹے کے ہاتھوں قتل ہو کر نشان عبرت بنے۔ آج ہم تاریخی حقائق کے ذریعے یہی سب کچھ جاننے کی کوشش کریں گے۔ ترازو کے سلسلے غدار کون کی 13ویں قسط کے ساتھ میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو۔ دریائے سندھ کنارے آباد کالا باغ کا علاقہ یوں تو نمک کی کان اور پھٹکڑی کی پیداوار کے حوالے سے بھی مشہور ہے، مگر اس علاقے کی اصل پہچان نواب امیر محمد خان ہے جو نواب آف کالا باغ کے طور پر جانے جاتے ہیں اور جنرل ایوب خان کے دور میں مغربی پاکستان کے گورنر رہے۔ کالا باغ 16ویں صدی میں تب آوانوں کی آماج گاہ بن گیا جب امیر محمد خان کے جد امجد بندے علی قلعہ دین کوٹ سے یہاں آ کر آباد ہوئے۔ بندے علی سے متعلق مورخین بتاتے ہیں کہ وہ محمود غزنوی کی فوج میں افسر تھا۔ یہاں دریائے سندھ کا قدیمی پتن جس کے آثار اب بھی موجود ہیں لوگوں کی گزرگاہ تھی۔ امیر محمد خان کے اس جد امجد نے دریا پار کرنے والوں سے محصول وصول کرنا شروع کر دیا۔ اس نے نمک اور پھٹکڑی کی کانوں پر قبضہ کر لیا اور لوگوں سے خراج وصول کرنے لگا۔ ملک امیر محمد خان کے پردادا خان بہادر ملک مظفر خان کے والد ملک اعلیٰ یار خان قبیلے کے سربراہ بنے تو مہاراجہ رنجیت سنگھ نے یہ علاقہ اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ سکھ ریاست نے ملک امیر محمد خان کے پردادا کے باپ ملک اعلیٰ یار خان کو مالیے کی وصولی کا ذمہ دار بنایا اور طے پایا کہ وہ 2 گھوڑے 11 اونٹ 5 کتے محصول نمک کی آمدنی کا 2/3 جبکہ اراضیات کی مالگزاری کے 5 میں سے 2 حصے مہاراجہ کو بطور خراج ادا کیا کرے گا۔ جب انگریزوں کی پنجاب آمد کا سلسلہ شروع ہوا تو نواب آف کالا باغ ملک امیر محمد خان کے آباء و اجداد کو وفاداری بدل کر نئے حکمرانوں کی چاکری کرنے میں کوئی دقت محسوس نہ ہوئی۔ ملک اعلیٰ یار خان نے صاحب بہادر ہربرٹ ایڈورڈز کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے بنو اور دلیپ گڑھ کی مہمات میں انگریز سرکار کا بھرپور ساتھ دیا۔ انگریز سرکار کے ہمراہ لڑنے کے لیے گھڑ سواروں کا جو دستہ تیار کیا گیا، ملک امیر محمد خان کے پردادا نے بذات خود اس دستے کی قیادت کی۔ بنو کی مہم کے دوران ملک امیر محمد خان کے پردادا ملک مظفر خان کو قید کر لیا گیا اور وہ 5,000 روپے فدیہ دے کر رہا ہوا۔ 1857 کی جنگ آزادی میں بھی کالا باغ کے نوابوں نے مزاحمت کاروں کے خون سے ہاتھ رنگے اور اس کے عوض انگریزوں سے انعام و اکرام حاصل کیا۔ تذکرہ روئسائے پنجاب جو ہنری لیپل گریفن کی کتاب کا اردو ترجمہ ہے، اس میں بتایا گیا ہے کہ ایام غدر میں تمام ملک عملی طور پر وفادار ثابت ہوئے۔ ملک مظفر خان اور اس کے بیٹے یار محمد نے تقریباً 100 آدمی بھرتی کیے اور ایڈورڈ صاحب بہادر کی خدمت میں بجاوری کے لیے حاضر ہوئے اور شہر کے ایک دروازے کی حفاظت ان کے سپرد ہوئی۔ مظفر خان کا ایک بھائی کچھ فوج کے ساتھ کپتان کاکس صاحب بہادر ڈپٹی کمشنر کی خدمت میں بنو میں حاضر رہا۔
سر ہنری لیپن گریفن نے جس دروازے کی حفاظت کا ذکر کیا ہے وہ دراصل پشاور شہر کا دروازہ تھا، جہاں کالا باغ کے نواب اور ان کا دستہ تعینات تھا۔ نواب امیر محمد خان کے پردادا ملک مظفر خان کو خان بہادر کا خطاب ملا۔ ان کے دادا ملک یار محمد اول کو بھی انگریز سرکار کی طرف سے خان بہادر کا خطاب عطا ہوا۔ نواب زدگان کو عیسیٰ خیل اور میاں والی کے دیگر علاقوں میں جاگیریں الاٹ کی گئیں اور ان کے مقبوضہ علاقوں میں کئی گنا اضافہ ہو گیا۔ ملک امیر محمد خان کے دادا خان بہادر ملک مظفر خان کی آمدن 11,000 روپے تک پہنچ گئی، جس میں عیسیٰ خیل اور میاں والی کی اراضیات سے حاصل ہونے والی آمدن مبلغ 2190 روپے، کالا باغ میں پھٹکڑی کے کارخانے سے حاصل ہونے والی آمدن مبلغ 4500 روپے اور 310 روپے کی متفرق آمدن بھی شامل تھی۔ اگر اس دور میں سونے کے نرخ سامنے رکھے جائیں تو یہ رقم اربوں روپے بنتی ہے۔ ملک امیر محمد خان کے دادا خان بہادر ملک یار محمد خان 1857 کی جنگ آزادی کے دوران پشاور میں انگریز سرکار کے دفعدار تھے، جن پر نوازشات کی بارش کی گئی۔ کالا باغ کے آوان خاندان کا شجرہ نسب دیکھیں تو ملک اعلیٰ یار کی 1863 میں وفات کے بعد ان کا بیٹا خان بہادر مظفر خان اول کالا باغ کا نواب بنا۔ خان بہادر مظفر خان کی 1885 میں وفات کے بعد ان کا بڑا بیٹا خان بہادر ملک یار محمد خان اول قبیلے کا سربراہ اور علاقے کا نواب بنا۔ 1908 میں اس کے فوت ہونے کے بعد اس کا بڑا بیٹا خان بہادر ملک عطا محمد خان کالا باغ کا نواب بنا۔ ملک امیر محمد خان کے والد خان بہادر ملک عطا محمد خان کالا باغ کے نواب بنے تو اس خاندان کے مال و دولت اور سماجی رتبے میں بے پناہ اضافہ ہو چکا تھا۔ انگریز سرکار کی طرف سے صوبائی درباری کی نشست مل چکی تھی اور مقبوضہ علاقہ جات سے ہو رہی آمدن کی نہ کوئی حد تھی اور نہ کوئی حساب۔ چنانچہ پہلی جنگ عظیم کے دوران ملک امیر محمد خان کے والد خان بہادر ملک عطا محمد خان نے نہ صرف 1 لاکھ روپے نقد اور لڑنے کے لیے بھرتی کیے گئے سپاہی فراہم کیے، بلکہ مبلغ 75,000 روپے مالیت کا ایک جنگی جہاز بھی انگریز سرکار کو تحفے میں دیا۔ چنانچہ دلی میں منعقد کیے گئے دربار میں انگریز سرکار کی طرف سے نواب آف کالا باغ کی خدمات کو بے حد سراہا گیا۔ 1924 میں نواب آف کالا باغ خان بہادر ملک عطا محمد خان فوت ہو گئے تو ان کے کمسن بیٹے ملک امیر محمد خان کو کالا باغ کا نواب بنا دیا گیا۔ ملک امیر محمد خان کالا باغ کے نواب بننے کے بعد انتخابی سیاست سے دور رہے، مگر نہ صرف ان کی ریاست وسیع ہوتی چلی گئی بلکہ اس پر ان کی گرفت بھی مضبوط تر ہوتی چلی گئی۔ قیام پاکستان کے بعد نواب آف کالا باغ کی حیثیت سے ملک امیر محمد خان کے اثر و رسوخ میں بے پناہ اضافہ ہو گیا۔ کالا باغ کا مشہور بوہڑ بنگلہ جسے اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس کا درجہ حاصل رہا، اس کا نام بوہڑ بنگلہ اس لیے پڑ گیا کہ یہ بوہڑ کے ایک صدیوں پرانے درخت کے پاس تعمیر کیا گیا۔ نواب آف کالا باغ کے اس بنگلے میں امریکی صدر روزویلٹ کی اہلیہ ایلانور روزویلٹ اور سعودی فرمانروا شاہ فیصل سمیت کئی غیر ملکی مہمانوں نے قیام کیا۔ نواب آف کالا باغ کی شکارگاہ میں ہر قسم کے شکاریوں کی آمد کا سلسلہ جاری رہتا۔ اسکندر مرزا جو آنریری میجر جنرل تھے وہ 1950 میں سیکٹری دفاع کے طور پر نواب آف کالا باغ کی شکارگاہ میں آئے تو ان کے ساتھ ایک باوردی میجر جنرل بھی تھا۔ اسکندر مرزا نے اس فوجی افسر کو نواب آف کالا باغ سے ملواتے ہوئے کہا، یہ ہیں افواج پاکستان کے مستقبل کے کمانڈر ان چیف جنرل ایوب خان۔ کچھ عرصہ بعد جنرل ایوب خان سپہ سالار بن گئے اور پھر مارشل لا لگا کر اقتدار پر قبضہ کر لیا تو نواب آف کالا باغ کے ساتھ مل کر پورے ملک کو ہی شکارگاہ بنا دیا۔ ایوب خان کی زرعی اصلاحات کا بہت چرچا ہوتا ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ اس ڈکٹیٹر نے زرعی اصلاحات کے نام پر سیاسی مخالفین سے زمینیں چھین کر اپنے حواریوں میں تقسیم کر دی۔ نواب آف کالا باغ اور ان کے خاندان کو بھی اس دور میں بہت بڑی جاگیر الاٹ کی گئی۔ اے آر شبلی اپنی تصنیف پاکستان کے دیہ خدا میں لکھتے ہیں کہ زرعی اصلاحات کے تحت جو رقبہ ذمہ داروں سے قیمتاً خریدا گیا تھا
وہ پھر بڑے بڑے ذمہ داروں اور سرکاری افسروں میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ چنانچہ سابق وزیر زراعت ملک خدا بخش بچہ نے 15 فروری 1969 کو صوبائی اسمبلی میں ان لوگوں کے ناموں کا انکشاف بھی کیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ 18,619 ایکڑ رقبہ نواب آف کالا باغ ملک امیر محمد خان اور ان کے بیٹوں کو پٹے پر دے دیا گیا۔ جنرل ایوب خان نے نواب آف کالا باغ کو کچھ عرصہ کے لیے پاکستان انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کارپوریشن کا چیئرمین لگایا اور پھر انہیں مغربی پاکستان کا گورنر بنا دیا گیا۔ تب پنجاب، سندھ، بلوچستان اور خیبر پختونخوا سمیت موجودہ پورا پاکستان بطور گورنر نواب آف کالا باغ کی راجدھانی میں شامل ہوا کرتا تھا۔ نواب آف کالا باغ بغیر وردی کے ڈکٹیٹر تھے۔ انہوں نے اپنے سیاسی مخالفین پر زندگی کی راہیں مسدود کر دی۔ فاطمہ جناح نے ایوب خان کے خلاف صدارتی الیکشن میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا تو نواب آف کالا باغ کی فرعونیت کھل کر سامنے آ گئی۔ نواب آف کالا باغ کے دور میں شاہ ایران رضا شاہ پہلوی پاکستان آئے تو نواب آف کالا باغ نے ان کے اعزاز میں رقص و سرود کی محفل سجائی اور اداکار شان شاہد کی والدہ نیلو کو ڈانس کرنے کے لیے بلایا گیا۔ اس محفل میں نہ جانے کس قسم کی پرفارمنس کا تقاضا کیا گیا کہ نیلو نے وہاں آنے سے انکار کر دیا۔ نواب آف کالا باغ کے حکم پر نیلو کو زبردستی اٹھا کر لایا گیا اور رقص کرنے کو کہا گیا تو اس نے نیند کی گولیاں کھا کر خودکشی کرنے کی کوشش کی اور ڈانس کرتے ہوئے گر کر بے ہوش ہو گئی۔ نیلو کو ہسپتال لے جایا گیا۔ ہدایت کار ریاض شاہد اداکارہ نیلو کی اس ادا پر یوں فریفتہ ہوئے کہ شادی کی پیشکش کر دی جو نیلو نے قبول کر لی۔ حبیب جالب کو اس واقعہ کا علم ہوا تو انہوں نے شہرۂ آفاق نظم نیلو لکھی۔ تو کہ ناواقف آداب شہنشاہی تھی، رقص زنجیر پہن کر بھی کیا جاتا ہے، تجھ کو انکار کی جرت جو ہوئی تو کیوں کر سایہ شاہ میں اس طرح جیا جاتا ہے۔ اہل ثروت کی یہ تجویز ہے سرکش لڑکی، تجھ کو دربار میں کوڑوں سے نچایا جائے، ناچتے ناچتے ہو جائے جو پائل خاموش، پھر نہ تعزیز تجھے ہوش میں لایا جائے۔ لوگ اس منظر جاں کو جب دیکھیں گے اور بڑھ جائے گا کچھ سطوت شاہی کا جلال، تیرے انجام سے ہر شخص کو عبرت ہوگی، سر اٹھانے کا رعایا کو نہ آئے گا خیال، تب شاہانہ پہ جو لوگ گرا ہوتے ہیں ہاں انہیں زہر بھرا جام دیا جاتا ہے۔ تو کہ ناواقف آداب شہنشاہی تھی، رقص زنجیر پہن کر بھی کیا جاتا ہے۔ حبیب جالب کی اس نظم کو بعد ازاں ریاض شاہد نے اپنی فلم زرقا میں نیلو پر ہی فلمایا۔ یہ فلم تو فلسطین سے متعلق تھی جس میں ایک اسرائیلی جنرل یاسر عرفات کے الفتح گروپ کی ایک خاتون کو زنجیروں میں رقص کرنے پر مجبور کرتا ہے، مگر دراصل اس کی آڑ میں نواب آف کالا باغ کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ مغربی پاکستان کے عوام کو تو امیر محمد خان کے ظلم و جبر کا سامنا تھا ہی، مگر کالا باغ میں تو لوگ نواب صاحب کی مرضی کے بغیر سانس بھی نہیں لے سکتے تھے۔ بوہڑ والے بنگلے کو اس علاقے کے مکینوں کے لیے سب سے بڑی عدالت کا درجہ حاصل تھا۔ یہاں نواب صاحب کی مرضی کے بغیر کوئی عمارت، کوئی گھر، کوئی دکان تعمیر نہیں ہو سکتی تھی۔ باہر سے کوئی شخص یہاں آ کر جائیداد نہیں خرید سکتا تھا۔ کسان نواب صاحب کی اجازت کے بغیر زرعی اجناس فروخت نہیں کر سکتے تھے۔ بچوں کو پڑھانے کی خواہش ناقابل معافی جرم سمجھا جاتا تھا۔ ٹرانسپورٹ پر نواب صاحب کی اجارہ داری تھی، کسی شخص کو بس یا ٹرک خریدنے کی اجازت تک بھی نہیں تھی۔ نواب آف کالا باغ کی مستورات میں گھر سے باہر نکلنا ہوتا تو پہلے ایک شخص منادی کرتا، گلیوں، بازاروں اور سڑکوں پر موجود مرد حضرات چھپ جاتے۔ اگر رات کا وقت ہوتا تو تمام لائٹس بجھا دی جاتی۔ نواب صاحب کی گھر کی خواتین کی سواری جا رہی ہوتی اور راستے میں کوئی مرد نظر آ جاتا تو سیکورٹی پر تعینات نواب صاحب کے ذاتی ملازم اسے ہنٹروں سے پیٹ ڈالتے۔ نواب صاحب کی والدہ فوت ہوئیں تو سب مکین سوگ کے لیے جمع ہوئے، مگر کسی کو حرف تعزیت زبان پر لانے کی ہمت نہ ہوئی۔ لوگ سرگوشی کے انداز میں دوسرے کو کہتے رہے، اوے نواب صاحب دی ماں بھی مر گئی ہے۔ نواب صاحب کی والدہ کی وفات اس لیے اچنبے کا باعث تھی کہ ان کی فرعونیت کے باعث علاقے میں یہ تاثر دیا گیا تھا کہ موت بھی ڈر کے مارے نواب صاحب کے گھر کا راستہ بھول جاتی ہے۔
نواب آف کالا باغ یہ بھول گئے کہ ہر عروج کے بعد زوال بھی آتا ہے۔ جنرل ایوب خان کے ان کے ساتھ اختلافات بڑھنے لگے تو وہ استعفیٰ دے کر گھر چلے گئے اور اقتدار سے الگ ہونے کے کچھ عرصہ بعد ہی 26 نومبر 1967 کو نواب امیر محمد خان کو ان کے گھر میں ہی قتل کر دیا گیا۔ بتایا گیا کہ نواب صاحب کو ان کے بیٹے ملک اسد خان نے قتل کیا ہے، مگر بعد ازاں یہ الزام ثابت نہ ہو سکا۔ بتایا گیا کہ ملک امیر محمد خان کی بیٹے سے تلخ کلامی ہوئی، جس کی 2 وجوہات بیان کی جاتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ نواب آف کالا باغ کی ایک بیٹی جو کنواری تھی، نواب صاحب اس کی شادی ڈاکٹر طاہر توسی سے کرنا چاہتے تھے، جو نواب صاحب کے دوست کا بیٹا تھا، مگر نواب آف کالا باغ کے بیٹے اور بیوی سمیت سب گھر والے اس رشتہ کو قبول کرنے کو تیار نہیں تھے، کیونکہ لڑکا کشمیری تھا۔ دوسرا معاملہ جائیداد کی تقسیم کا تھا۔ نواب صاحب اپنے بیٹوں سے نالاں تھے، اس لیے وہ ساری جائیداد اپنے پوتے کے نام کرنا چاہتے تھے۔ انہی باتوں پر تلخی ہوئی تو نواب صاحب نے گولی چلا دی، جو ملک اسد خان کے بازو پر لگی۔ ملک اسد خان نے جوابی فائرنگ کی، جس سے نواب صاحب موقع پر ہی فوت ہو گئے۔ یہ بات بھی زبان زدے عام رہی کہ نواب صاحب کو ان کے بڑے بیٹے ملک مظفر خان نے گولی ماری، مگر ملک اسد کو آگے کر دیا گیا اور پھر اسے بھی باعزت بری کروا لیا گیا۔ نواب آف کالا باغ، جن کے بارے میں تاثر تھا کہ موت بھی ان کے گھر کا راستہ بھول جاتی ہے، وہ یوں اس دنیا سے گئے کہ گنتی کے چند آدمیوں نے رسماً نماز جنازہ پڑھی اور پھر جلد بازی میں چپکے سے دفنا دیا گیا۔ ایوب خان نے اپنی ڈائری میں نواب آف کالا باغ کی موت کا تذکرہ تو کیا ہے، مگر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ جنرل جہانداد خان، جو نواب آف کالا باغ کے ملٹری سیکرٹری رہے، انہوں نے اپنی کتاب پاکستان لیڈرشپ چیلنجز میں یہ کہہ کر جنرل ایوب خان اور نواب آف کالا باغ کی فیملی کے گٹھ جوڑ کا ذکر کیا ہے کہ نواب صاحب کی موت پر دونوں نے سکھ کا سانس لیا، کیونکہ نواب صاحب بہت کچھ جانتے تھے۔ نواب آف کالا باغ امیر محمد خان کی موت کے بعد وہ لاوا پھٹ پڑا جو ظلم و جبر کے باعث مسلسل دہک رہا تھا۔ ملک امیر محمد خان کی موت کے بعد ان کے بیٹے ملک مظفر خان نواب بنے۔ پیپلز پارٹی کا جھنڈا لگانے والوں کو نشان عبرت بنانے کا اعلان کیا گیا، لیکن 1970 کا الیکشن جیتنے کے بعد یہ نواب زدگان بذات خود پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے۔ 1977 کے دھاندلی زدہ الیکشن میں بھی ملک مظفر خان ایک بار پھر مولانا عبدالستار خان نیازی کو شکست دے کر رکن قومی اسمبلی بن گئے۔ ضیاء الحق برسر اقتدار آئے تو نواب آف کالا باغ کے بیٹے ملک علا یار کو مجلس شورا میں شامل کیا گیا۔ 1985 کے انتخابات میں ملک مظفر خان کو مقبول خان نیازی نے شکست دے دی۔ کالا باغ کے لوگوں نے بغوچی محاذ کے نام سے ایک تنظیم بنا رکھی تھی۔ اس کامیابی سے ان کے حوصلے اس قدر بڑھ گئے کہ 1988 میں ملک مظفر خان کو دن دہاڑے قتل کر دیا گیا۔ نواب آف کالا باغ امیر محمد خان کے 4 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں۔ ایک بیٹے کی شادی ملک عطا محمد خان گھیبا سے ہوئی۔ بیٹوں میں سے ملک علا یار خان کی اولاد نرینہ نہیں تھی۔ ان کی بیٹیوں سمیرہ ملک اور آئلہ ملک نے جنرل پرویز مشرف کے دور میں الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا تو چشم فلک نے یہ منظر بھی دیکھا کہ جن خواتین کے گھر سے باہر نکلنے سے پہلے منادی ہوا کرتی تھی، ان کے پوسٹر فروخت ہوتے رہے۔ سمیرہ ملک 2002، 2008 اور پھر 2013 میں خوشاب سے MNA منتخب ہوئی۔ جب سپریم کورٹ نے الیکشن کو کالعدم قرار دیتے ہوئے انہیں جعلی ڈگری پر نااہل قرار دے دیا تو ان کے پہلے شوہر ہاشم خان سے ہونے والے بیٹے عزیر خان اس نشست سے قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ نواب آف کالا باغ نے 4 بیٹے چھوڑے۔ بڑے بیٹے ملک مظفر خان بغوچی محاذ کے ہاتھوں قتل ہو گئے۔ ملک مظفر خان کے 3 بیٹے ہیں، ملک ادریس خان، ملک فرید خان اور ملک وحید خان۔ دوسرے نمبر پر ملک علا یار خان تھے، جو سمیرہ ملک اور آئلہ ملک کے والد ہیں۔ نواب آف کالا باغ کے تیسرے بیٹے ملک اسد خان، جن پر قتل کا الزام لگا، ان کے بیٹے ملک عماد خان 2008 میں میاں والی سے MNA منتخب ہوئے اور پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں وفاقی وزیر مملکت بنائے گئے۔ نواب آف کالا باغ کے چوتھے بیٹے ملک اعظم خان بھی 1995 میں ایک پارٹی کے دوران قتل ہو گئے۔
موجودہ وزیر اعظم عمران خان بھی اس محفل میں شریک تھے جس میں ملک اعظم خان پراسرار انداز میں مارے گئے۔ غداروں اور وفاداروں کا فرق واضح کرنے کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ اگر آپ کے پاس بھی اس حوالے سے مستند معلومات دستیاب ہیں تو ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ غدار کون کی اگلی قسط میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ میاں والی کے علاقہ عیسیٰ خیل کے نیازی خاندان نے کس طرح انگریزوں کا ساتھ دیا۔ اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تو ہمارا واٹس ایپ نمبر 033284105537 دستیاب ہے۔ اپنا فیڈ بیک دیں، لائک کریں، سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن یعنی گھنٹی دبائیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل ترازو۔